اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، العلم وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وائس چینل پر آپ کو آج ہم سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو پیش کریں گے۔ شریعت میں کسی واقعے کی سچائی قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے احکامات کی روشنی میں پرکھی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ ہے کہ سفر معراج کیوں پیش آیا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرایا گیا؟ ایک تو جناب ابو طالب جو ہر دکھ سکھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ دوسرا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ تیسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو جھٹلایا گیا، پتھر مارے گئے اور یہاں تک کہ آپ لہو لوان ہو گئے۔ تو ان حالات کی روشنی میں آپ کا دل مبارک رنجیدہ تھا، تو آپ کی دل جوئی اور تسلی کے لیے یہ نعمت عظمیٰ یعنی سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا ہوئی۔ حاضرین محترم، سفر معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سفر معراج میں حضور علیہ السلام نے کتنی سواریوں پر سفر فرمایا؟ تو محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 5 مختلف سواریوں پر آپ سوار ہوئے۔ مکہ سے بیت المقدس تک آپ براق پر سفر فرمایا اور بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازوں پر سفر فرمایا۔ سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف پر سفر فرمایا۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء اور رسول جو وہاں پر صف باندھ کر موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی اور 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اس نماز کی امامت آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ مرحبا یا پیغمبر صالح۔ پھر آپ علیہ السلام و تسلیم حضرت جبریل امین کی معیت میں جنت اور دوزخ کا معائنہ اور مشاہدہ فرمایا۔ اس کے بعد 8ویں مقام یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔
ناظرین و سامعین، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا یہ جملہ جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے بیر مٹکے جتنے ہیں۔ اس پر انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم سے اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے ایک قدم بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، میرا سفر یہاں پر ختم ہوا اور آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ آپ پھر سفر کرتے ہوئے مقام استوا پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوح محفوظ ہے اور وہاں پر رب کائنات کی قدرت کی قلم چل رہی تھی۔ آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ 10واں مقام مقام عرش اعظم، جس کو کرسی بھی کہتے ہیں، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ قرآن کریم میں آیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے میں محب اور محبوب کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب کائنات نے وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، جو واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے فرمایا کہ رأیت ربی بعینی و قلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اور قلب کے ساتھ دیکھا ہے۔ سلف صالحین اور امت مسلمہ کی غالب اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ معجزاتی سفر جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا، اور جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت ابن عباس، حضرت عمر فاروق، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، ان سب اصحاب کا یہی مسلک اور مذہب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ حضرت علامہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 صحابیوں کے نام بنام گنوائے ہیں جنہوں نے حدیث معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن حارث نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن ہم بنو ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اپنے رب کو معراج کی رات میں دیکھا ہے، اور فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی اور رب تعالیٰ نے ان پر تجلی فرمائی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات بھی فرمائی ہے اور اپنے رب کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ ابن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ کا حاکم مروان تھا تو اس نے ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں سفر معراج کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا قائل ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اور اتنی دیر تک اس جملے کی تکرار کرتے رہے جب تک ان کی سانس نہ ٹوٹ گئی۔ جسمانی معراج کی ایک دلیل یہ ہے کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پر سفر فرمایا،
لفظ براق برقن سے ماخوذ ہے جس کا معنی بجلی ہے، یعنی یہ سواری والا جانور براق ایسا تیز رفتار تھا جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جب بیت المقدس میں نماز ادا کر کے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا، تو آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم آتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات کون سے تحفے عطا کیے گئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف کہ سب سے پہلا تحفہ جو ہے اللہ پاک نے 50 نمازوں کا حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تیسرا تحفہ شرک نہ کرنے والے مسلمان امتی کی بخشش۔ ناظرین و سامعین، سوال یہ ہے کہ جب نمازیں 50 ملی تھیں تو پھر 5 کیسے ہو گئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت پر فرض نمازیں 50 تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خداوندی عطیہ لے کر واپس آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام و تسلیم کا مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے، آپ کی امت اس کا بار نہ اٹھا سکے گی۔ لہٰذا ان کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی گئی تو نمازیں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا قول نہیں بدل سکتا، بے شک اے محبوب یہ نمازیں 5 ہیں لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ تعداد کم ہو گئی ہے لیکن ثواب کم نہیں ہوگا، یعنی جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام و تسلیم اللہ پاک کا یہ تحفہ لے کر اور اللہ پاک کی نشانیوں کا مشاہدہ اور معائنہ فرما کر جب واپس بیت المقدس تشریف لائے اور براق پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قریش کے تجارتی قافلے کو بھی دیکھا جو واپس آ رہا تھا۔ جب مسجد حرام آپ پہنچے تو رات کا کافی حصہ باقی تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام و تسلیم جب سفر معراج پر روانہ ہوئے تو آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ جب سفر معراج کا معجزہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حضرت جبریل امین کے ساتھ اور دیگر فرشتوں کے ساتھ سفر معراج پر نکلے تو اس وقت آپ کا بستر مبارک گرم تھا۔ وضو فرمایا اور دروازے کی زنجیر کھولی اور حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ براق لے کر حاضر تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام و تسلیم جب بستر مبارک سے نکلے تو بستر گرم تھا۔ وضو فرمایا تو زمین پر آپ کے وضو کا پانی چل رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ دروازہ کھول کر نکلے تو دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، اور جب آپ علیہ السلام و تسلیم سفر معراج مکمل کر کے واپس حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی تک گرم تھا، وضو کا پانی بھی ابھی تک آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پھیل رہا تھا، اور یہاں تک کہ دروازے کی زنجیر بھی ابھی تک ہل رہی تھی کہ آپ کا سفر معراج مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے کائنات کا وقت رک گیا، ٹھہر گیا، آن کی آن میں سارے مراحل طے ہو گئے۔ اسی لیے اس سفر معراج کو
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तस्लीम का आसमानी मोजज़ा भी कहते हैं। नाज़रीन व सामईन, सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह तशरीफ़ लाए। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, शिफा शरीफ में और तफसीर लूहुल मानी में ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज की सुबह बैतुल्लाह तशरीफ़ लाए और उसकी दीवार से टेक लगाकर सफ़र मिराज को बयान करना शुरू किया। तो अबू जहल मौजूद था। उसने कहा कि ठहर जाएं, अभी बयान न करें, आप लोगों के सामने बयान करें। तमाम मक्के वाले जब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र, जन्नत व दोज़ख का मुशाहदा, नमाज के बारे में और नमाज के इस तोहफ़े के बारे में तमाम मक्के वालों को बताया। और मक्के के बाद लोग जो बार बार बैतुल मुक़द्दस का सफ़र कर चुके थे, उनको खूब मालूम था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं गए। और सब के सब सवालात करने लगे कि बैतुल मुक़द्दस कैसा है, उसके कितने दरवाज़े हैं, उसके कितने सतून हैं, उसकी कितनी महराबें हैं, उसकी कितनी निशानियां हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तस्लीम ने बारी बारी बयान करना शुरू कर दिया। तो एक मकाम पर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तस्लीम ठहर गए और सोचने लगे, तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमीन ने सारा बैतुल मुक़द्दस उठाकर और उसका नक्शा हुजूर के सामने रख दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके एक एक सवाल का और एक एक एतराज़ का जवाब भी बता रहे थे, और जो निशानियां पूछ रहे थे हुजूर सारी की सारी निशानियां उनको बता रहे थे। आखिर में उन्होंने पूछा कि आपने दौरान सफ़र हमारे तिजारती काफ़िले को भी देखा होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैंने तुम्हारे तिजारती काफ़िले को देखा है। वो बैतुल मुक़द्दस के रास्ते पर था और बुध के दिन मक्के पहुंच जाएगा। बुध के दिन तमाम मक्के वाले शहर से निकलकर बाहर अपने काफ़िले का इंतज़ार करने लगे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने के करीब था, लेकिन तिजारती काफ़िला अभी तक नहीं आया था। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई, तो सूरज एक घड़ी ठहर गया और अल्लाह ताला के हुक्म से दिन बढ़ गया, यहाँ तक कि काफ़िला जो है मक्के में दाखिल हो गया। दोस्तों, वाक़या मिराज की सबसे पहले तस्दीक करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। जब अबू जहल ने सारा वाक़या हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने रख कर पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौरन इस वाक़े की तस्दीक फरमाई कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस सूरत नू में जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शाना तू सब शाना बनिया। सही बुखारी शरीफ जिल्द दोम सफ़ा 1120 हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा व दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ह फ़तदल्ला हत्ता काना मिन्हु क़ाब क़ौसैन औ अदना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तस्लीम सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त वाले जब्बार वाले रब ताला के करीब हुए और नज़दीक हुए, यहाँ तक कि 2 कमानों या इससे भी फासला कम रह गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को जो है ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ है, और मुसलमान इस दिन के हवाले से और इस रात के हवाले से खुशी मनाते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ीम मौज़ा अता हुआ, और बाज़ हज़रात ने रोज़ा भी इस पे रखा है और रोज़े का भी सवाब मिलता है। और आखिर में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये सफ़र था
खूब का खूब तर, यही था हर एक की ज़ुबान पर। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही, कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। तमाम दोस्तों को हमारे इस चैनल पर जो है वो खुश आमदीद कहा जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी काविश पसंद आई होगी, और कमेंट्स ज़रूर फरमाइएगा, और हमें ये भी रहनुमाई फरमाएं कि आप इस मौजू के अलावा और कौन कौन से इस्लामी मौज़ूआत पर वीडियोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।